کہتے ہیں فون کی لائن صرف زندہ لوگوں کو نہیں جوڑتی، کبھی کبھی وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جو اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ لائن کے دوسری طرف کون ہے۔ آج کی کہانی ایک عام سی نائٹ شفٹ کی ہے، ایک عام سی جاب، ایک عام سی لڑکی، مگر ایک انیوژول کال، ایسی کال جو صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ عائشہ کی زندگی کبھی آسان نہیں رہی تھی۔ لاہور کے ایک سادہ سے گھر میں پلنے والی عائشہ نے بہت جلد یہ سیکھ لیا تھا کہ خواب دیکھنے سے زیادہ ضروری انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ایک اچانک دل کے دورے سے ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ اس کی ماں شوگر اور بلڈ پریشر کی پیشنٹ تھیں، اکثر کمزور رہتی تھیں، اور چھوٹا بھائی ابھی کالج میں تھا۔ گھر کے خرچے، میڈیسنز کے بل، فیس، سب کچھ ایک ساتھ عائشہ کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے ایک انٹرنیشنل کال سینٹر میں جاب ملی، چاہے وہ نائٹ شفٹ ہی کی کیوں نہ تھی، اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً قبول کر لی۔ شروع کے دن اس کے لیے بہت ہارڈ تھے۔ رات کو جاگنا، اجنبی لوگوں سے مسلسل بات کرنا، اور پھر دن میں چند گھنٹوں کی ٹوٹی پھوٹی نیند۔ لیکن وقت کے ساتھ انسان ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ عائشہ بھی ہو گئی۔ آفس کا ماحول شروع میں اسے عجیب لگتا تھا، مگر جلد ہی اس نے وہاں کے لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ انہی میں ایک لڑکی تھی، سعدیہ اس سے کچھ سال بڑی تھی اور کافی عرصے سے وہاں جاب کر رہی تھی۔ وہ ایک اچھی ہنس مکھ سی لڑکی تھی، لیکن اس کی باتوں میں کبھی کبھی ایک عجیب سی سنجیدگی آ جاتی، خاص طور پر جب بات رات کے آخری پہر کی ہوتی۔ ایک دن چائے کے بریک کے دوران سعدیہ نے عائشہ سے کہا، دیکھو عائشہ، ایک بات یاد رکھنا، رات کے 3 بجے کے بعد آنے والی کچھ کالز ضروری نہیں ہوتی کہ پک کی جائیں۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ کال سینٹر میں بیٹھ کر کال اگنور کرنا یہ تو جاب سے نکلنے کا شارٹ کٹ ہے۔ سعدیہ نے ہلکی سی اسمائل کے ساتھ سر ہلایا۔ میں کوئی جوک نہیں کر رہی، بس کبھی کبھی دل کہے تو کال مت ریسیو کرنا۔ عائشہ نے اس بات کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی۔ اسے لگا کہ شاید سعدیہ زیادہ ہارر موویز دیکھتی ہے، یا پھر رات کی تھکن اس کے دماغ پر اثر ڈال رہی ہے۔ آفس کی بلڈنگ شہر کے نسبتاً پرسکون ایریا میں تھی۔ دن کے وقت تو یہاں خاصی رونق ہوتی تھی، مگر رات کو خاص طور پر 2 بجے کے بعد پورا ماحول بدل جاتا۔ فلور پر درجنوں کمپیوٹر اسکرینز کی روشنی، ہلکی ہلکی کی بورڈ کی آوازیں، اور کبھی کبھار کسی کی دبی ہوئی گفتگو۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ جاتے رہتے، اور آخر میں صرف چند لوگ رہ جاتے۔ نیچے گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اکرم، 50 سال کے قریب عمر، دھیمی آواز اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی اوپر آتا، عائشہ کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہتا، بیٹا، رات کے آخری پہر میں تھوڑی احتیاط کرنا، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ ایک بار عائشہ نے مسکرا کر پوچھا، اکرم انکل، آپ بھی سعدیہ کی طرح ڈرانے لگے ہیں؟ اکرم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ڈرا نہیں رہا بیٹا، بس سمجھ لو کہ تجربہ ہے۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سیٹرڈے کی رات تھی، کام کم اور لوگ جلدی گھر جانے کے موڈ میں۔ 2 بجتے بجتے آدھا فلور خالی ہو چکا تھا۔ 2:30 بجے تک صرف عائشہ اور سعدیہ رہ گئی تھی۔ سعدیہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، میں واش روم جا رہی ہوں، تم کالز دیکھ لینا۔ عائشہ نے سر ہلایا اور اپنی اسکرین پہ جھک گئی۔ اس وقت آفس میں مکمل خاموشی تھی۔
ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز، دور کہیں سے آتی ہوئی کسی مشین کی گونج، اور بس۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 2:57 AM۔ اسی لمحے اس کی اسکرین پر ایک کال پاپ اپ ہوئی۔ نمبر نظر آ رہا تھا مگر کچھ عجیب سا تھا، جیسے ڈیجٹس صحیح ترتیب میں نہ ہو۔ اس نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر کال پک کر لی۔ ہیلو، تھینک یو فار کالنگ۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ایک بہت ہی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹا کیا یہ ہیلپ لائن ہے؟ عائشہ فوراً اسٹریٹ ہو کر بیٹھی۔ جی آپ بتائیں کیا پرابلم ہے؟ عورت نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، میں اکیلی ہوں۔ عائشہ نے پوچھا، آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، ہم ایمبولینس کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد عورت نے کہا، شاہدرہ پرانا گھر ہے، دروازہ بند ہے۔ اچانک لائن پر عجیب سا شور آیا، جیسے ہوا کسی تنگ جگہ سے گزر رہی ہو۔ پھر مکمل خاموشی، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً دوبارہ کال کرنے کی کوشش کری مگر نمبر ڈائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کال لاگ کھولا، وہ نمبر وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اسی وقت سعدیہ واپس آئی۔ عائشہ نے اسے ساری بات بتائی۔ سعدیہ کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ نمبر دکھاؤ مجھے۔ عائشہ نے لاک اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو ابھی آئی تھی کال لیکن اب نمبر ڈس اپیئر ہو گیا ہے۔ سعدیہ نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تھا نا کچھ کالز عام نہیں ہوتی۔ عائشہ نے تھوڑا چڑھ کر کہا، یار کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی تھی، اگر واقعی کسی کو مدد چاہیے تھی تو۔ اسی دوران اکرم اوپر آیا۔ شاید اس نے دونوں کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ عائشہ نے جلدی اسے ساری بات بتائی۔ اکرم کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ شاہدرہ والا پرانا گھر ہے تو وہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ عائشہ چوکی۔ مطلب؟ اکرم نے نظر جھکا لی۔ 2 سال پہلے ایک بڑی عمر کی خاتون وہاں رہتی تھیں، اکیلی۔ ایک دن وہ مر گئیں۔ کئی دن تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو وہ اندر ان کی لاش تھی۔ آفس کی ہوا اچانک جیسے بھاری لگنے لگی۔ عائشہ نے فوراً خود کو سنبھالا۔ یہ سب کوئنسیڈنس ہے، کوئی پرینک بھی ہو سکتا ہے۔ رات جیسے تیسے ختم ہوئی مگر وہ کال عائشہ کے ذہن سے نہ نکلی۔ اگلی رات جب وہ دوبارہ ڈیوٹی پر آئی تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی ریسٹلیسنس تھی۔ اس نے خود کو بزی رکھنے کی کوشش کری مگر گھڑی کی سوئیاں جیسے سست ہو گئی تھیں۔ 2:58، 2:59، 3 بجتے ہی فون بجا۔ وہی عجیب نمبر۔ اس بار اس کے ہاتھ واقعی شیور کر رہے تھے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی آواز پہلے سے زیادہ کمزور، بیٹا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا۔ عائشہ کے تھروٹ میں جیسے الفاظ اٹک گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے کسی کو بلایا؟ عورت نے آہستہ سے کہا، تم نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، میں اب بھی اکیلی ہوں۔ عائشہ نے گھبرا کر کال کاٹ دی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس رات کے بعد عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کی تہہ تک جائے گی۔ اگلے دن وہ سیدھا شاہدرہ گئی۔ ایڈریس ڈھونڈنے میں اسے تھوڑی مشکل ہوئی مگر آخر کار وہ ایک پرانے خستہ حال گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا، دیواروں پر نمی کے نشان اور آس پاس عجیب سی خاموشی۔ اس نے ایک پڑوسی سے پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ بوڑھا آدمی نے اسے دیکھا اور کہا، اب تو کوئی نہیں، پہلے ایک آنٹی رہتی تھیں اکیلی، مر گئی بیچاری، کئی دن کے بعد پتہ چلا۔
عائشہ کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی. اس نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے. وہ واپس آ گئی مگر اب اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی. جو کچھ ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا. اس رات جب وہ دوبارہ آفس پہنچی تو ماحول پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا. سعدیہ نے اسے دیکھتے ہی کہا, تم ٹھیک ہو؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو. عائشہ نے سچ بتانے کا سوچا مگر پھر رک گئی. ہاں بس نیند پوری نہیں ہو سکی. لیکن اندر ہی اندر وہ انتظار کر رہی تھی 3 بجنے کا. 3 بج گئے اور فون بجا. اس بار اس نے فوراً کال نہیں اٹھائی. چند لمحے تک وہ اسکرین کو دیکھتی رہی. پھر اس نے آنکھیں بند کی اور ہیڈ سیٹ کانوں پر مضبوطی سے رکھا. ہیلو. اس بار دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. لیکن اسی لمحے ٹھک ٹھک. عائشہ چونک کر سیدھی بیٹھی. یہ آواز ہیڈ سیٹ میں نہیں تھی, یہ آفس کے دروازے سے آ رہی تھی. سعدیہ نے بھی سر اٹھایا. تم نے سنا؟ نوک دوبارہ ہوئی, آہستہ مسلسل. عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے. اکرم نیچے تھا تو پھر یہ کون تھا؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی. ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. جیسے ہی اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر ہینڈل کو ہاتھ لگایا, ہیڈ سیٹ میں آواز آئی, بیٹا اب دروازہ کھولو. وہی آواز, وہی لہجہ. عائشہ کے قدم وہیں جم گئے. سعدیہ نے پیچھے سے کہا, مت کھولو پلیز, مت کھولنا دروازہ. دستک اب زور سے ہونے لگی تھی. ایک لمحے کے لیے عائشہ نے دروازے کی چھوٹی سی شیشے والی کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی مگر باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس نے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا لیا. چند سیکنڈ پھر نوک رک گئی. خاموشی, ایسی خاموشی جو کانوں میں گونجنے لگتی ہے. عائشہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی. اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے. اس نے ہیڈ سیٹ اتارا اور کرسی پر بیٹھ گئی. وہ رات باقی بغیر کسی اور کال کے گزر گئی. اگلی صبح عائشہ گھر گئی مگر سو نہ سکی. اس کے دماغ میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی, بیٹا دروازہ کھولو. اگلے چند دن اس نے چھٹی لے لی. وہ آفس واپس جانے سے کترا رہی تھی مگر حالات نے اسے زیادہ دیر گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. جب وہ دوبارہ آفس گئی تو سب کچھ نارمل تھا. وہی لوگ, وہی ماحول, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. سعدیہ نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی. اب ٹھیک ہو تم؟ عائشہ نے سر ہلایا مگر اس کے اندر کا خوف ابھی بھی زندہ تھا. اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا. 3 بجے اگر کال آئی تو وہ نہ صرف اٹھائے گی بلکہ بات مکمل سنے گی. 3 بجے فون بجا. اس نے فوراً کال اٹھائی. ہیلو. چند لمحے خاموشی, پھر آہستہ سے وہی آواز, تم نے دروازہ نہیں کھولا. عائشہ نے ہمت کر کے کہا, آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ چند لمحوں بعد جواب آیا, پہلے سے زیادہ صاف, مجھے بس کوئی سننے والا چاہیے تھا. عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اس نے دھیمی آواز میں کہا, میں سن رہی ہوں, آپ بتائیں. لائن کے دوسری طرف سے ہلکی سی سانس کی آواز آئی, جیسے کوئی سکون محسوس کر رہا ہو. اب ٹھیک ہے. اور پھر کال کٹ گئی. اس رات کے بعد وہ کال دوبارہ کبھی نہیں آئی. نہ وہ آواز, نہ وہ دستک. زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ معمول پر آ گئی. لیکن کبھی کبھار جب رات کے 3 بجتے ہیں اور آفس میں اچانک خاموشی چھا جاتی ہے, عائشہ کو اب بھی لگتا ہے جیسے کوئی کہیں سے پوچھ رہا ہو, کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اور وہ دل ہی دل میں جواب دیتی ہے, ہاں میں سن رہی ہوں. کبھی کبھی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نامکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی آسانی سے بھول سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں, اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں. آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ.